لوگ تو آج کسی کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو مفکرین نے ماہرین نے قسمیں بیان کی کہ تم اگر کسی کو محبوب بنانا چاہو تو ان کے اندر یہ قسمیں ہونا چاہیے. کا کیا قسمیں ہونا چاہیے؟ تو ماہرین نے بیان کیا کہ اگر تم کسی کو محبوب بناؤ تو اس کے اندر سب سے پہلی قسم یہ ہو، سب سے پہلی صفت یہ ہو کہ وہ خوبصورت ہو. تو کہا ٹھیک ہے. اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ باوفا بھی ہو، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باوفا بھی ہو. اس لیے اگر خوبصورت ہوگا اور باوفا نہیں ہوگا تو پھر تو چھوڑ کے چلا جائے گا، اور پھر اس کی یاد میں کبھی ادھر گھومیں گے کبھی ادھر گھومو گے، کبھی ادھر تڑپو گے کبھی ادھر تڑپو گے، کبھی زہر کھاؤ گے کبھی ٹرک کے سامنے آؤ گے. تو محبوب خوبصورت بھی ہو باوفا بھی ہو. اور تیسری صفت بیان کی کہ محبوب طاقتور بھی ہو، کہ اگر طاقتور نہیں ہوگا تو تمہیں بچا بھی نہیں سکتا. جب تمہیں جو اپنے آپ خود نہیں بچ سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ تو طاقتور بھی ہونا چاہیے. اور چوتھی صفت بیان کی کہ وہ پیار تم سے کرتا ہو، تم اس سے پیار کرتے ہو. وہ تم سے پیار کرتے ہو، تم اس سے پیار کرتے ہو، اس لیے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو اور وہ تم سے پیار ہی نہیں کرتا تو پھر یہ تو سزا ہو جائے گی. کیونکہ محبت جب ایک طرف سے ہوتی ہے تو سزا دیتی ہے، اور محبت جب دو طرف سے ہوتی ہے تو پھر مزہ دیتی ہے. تو یہ بھی صفت مفکرین نے ماہرین نے بیان کی. اور کہا وہ سخی بھی ہو، بخیل نہ ہو، سخی ہو. اور کہا اس کا تعلق اس کے اونچی جگہ سے ہو. تو اب لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ آخر اس دنیا میں کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں کہ محبوب ملے گا کیسے، کس کو بنائیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ افق کا جمال بڑا خوبصورت ہے، کیا افق کو دل دیا جائے. افق کا جمال بڑا خوبصورت، چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت، دریا کی روانی بڑی خوبصورت، موجوں کی طغیانی بڑی خوبصورت، بلبل کی نغمگی بڑی خوبصورت. تو کس کو دل دیا جائے؟ کہ یار افق کو دل دے دیں، افق بڑی خوبصورت. لیکن لوگوں نے کہا افق کو دل دو گے یہ تو پھر غائب ہونے والی ہے، اس کی خوبصورتی تو ختم ہونے والی ہے. خوبصورت تو ہے لیکن باوفا نہیں ہے، تو اس کو دل نہیں دے سکتے. کہ پھر چاند کی چاندنی کو دل دیں، کہ چاند کی چاندنی کو دل دے دو، کہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ سورج آتا ہے تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے. کہ سورج کو دل دے دیں، کہ پھر رات آتی ہے تو پھر اس کا حسن، اس کی جو روشنی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے بلبل کو دل دے دیں. کہ بلبل کو دل کیسے دیں؟ بلبل کو دل دیں گے تو بلبل کی تو توجہ ہماری طرف ہوتی نہیں ہے، اور صفت یہ بھی ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہوں وہ ہم سے پیار کرتا ہو. تو یہ تو صفت اس کے اندر، آخر دل دے تو کسے دیں، پیار کرے تو کسے کریں. آخر جس میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. کوئی ایسا بھی حسن والا ہے، کوئی ایسا بھی محبوب ہے کہ جس کے اندر حسن بھی ہو، جس کے اندر جمال بھی ہو، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، جس کے اندر وفا بھی ہو، جس کے اندر سخا بھی ہو. گویا کہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا دے کہ جس کے اندر سخا بھی ہو، جس کے اندر وفا بھی ہو، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، جس کے اندر بخالت نہ ہو، اونچی جگہ سے رابطہ بھی ہو، کیا ایسا کوئی حسن والا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں ایسا حسن والا ہے. قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اگر تم محبوب بنانا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو تو کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے کرو تو تمہاری کامیابی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات ہے جواب. دنیا دار سے اور حدیث پاک ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کریں گے کل میدان محشر میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے. اگر آج ہم کسی ایکٹر سے محبت کریں گے، آج ہم کسی فلمی ڈرامے کرنے والے سے محبت کریں گے، آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ نئی نئی مووی آئے تو اس میں ہم دیکھیں کہ کیا نئی بات ہوئی ہے. اگر یہ طریقہ آپ اپناتے ہیں، کسی ایکٹر کو اپناتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے. اگر خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہو تو خواجہ اجمیری کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اگر صابر کلیری سے محبت کرتے ہو تو صابر کلیری کے ساتھ ہوگے. تو کیوں نہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں تاکہ میدان محشر میں وہ ہمارے ساتھ ہو، ہم ان کے ساتھ ہوں. اگر دنیا میں ہم ان سے محبت کریں گے، کیونکہ ہر اللہ کا ولی اپنے چاہنے والوں کو بخشش کروائے گا. غوث پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، صابر پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، خواجہ پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، اور بریلی کا امام اپنے چاہنے والوں کی کروائے گا. تو اعلیٰ حضرت
جب اس ٹائم لوگوں کی بخشش کرواتے ہوں گے تو اس ٹائم وہ لوگ بھی آئیں گے جو آج حضور کے علم غیب پر گلیاں اٹھاتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے، کہیں گے اعلیٰ حضرت کیا ہمیں جانتے نہیں ہو، کیا ہمیں پہچانتے نہیں ہو؟ اعلیٰ حضرت کہیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم تو اپنے چاہنے والوں کی بخشش کروا رہے ہیں، ہم تو اپنے چاہنے والوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ اس وقت نہ کہتا تھا آج لگ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج ہم محبت کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے کریں گے تو ہماری کامیابی ہوگی۔ بس آخری بات کہہ کے میں گزرتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے زیادہ۔ دیکھو مصطفیٰ کا اگر حسن و جمال اپنے بچوں کو جب تربیت کرو گے اپنے بچوں کی، آج بچے بگڑ جاتے ہیں تو اس لیے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے اور بہتر تربیت تبھی ہوتی ہے جب اپنے بچے کو آپ مدرسے میں داخلہ کروا دو بچپن کی زمانے میں۔ جب بچپن کے زمانے میں آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو گے، دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی ایسا حافظ نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی ایسا مفتی نہیں ہوگا جو پڑھائی کرنے کے بعد اپنے باپ کو گالی دے دے، اپنی ماں کو گالی دے دے، اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے۔ کتنا بھی کڑا کم پڑھا لکھا انسان ہو لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اسے معلوم ہوگی، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سمجھے گا۔ تو آج لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرو، انہیں مصطفیٰ کا عشق سمجھاؤ، انہیں مصطفیٰ کا پیار سمجھاؤ۔ جب انہیں مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ گے، سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ گے، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ڈالو گے تو پھر وہ تمہاری بھی محبت کو اپنے سینے میں دبا لیں گے اور مرتے دم تک کبھی تمہاری بے ادبی نہیں کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب ان کو بچپن کے زمانے میں تربیت کرو اور مدرسے میں بھی بھیج دو، حفظ کرواؤ۔ اور یہ مدرسہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں تو ان کا بھی ساتھ دو۔ حافظ ادریس صاحب، بہت بڑا کام ہوتا ہے مدرسہ چلانا آج کے دور میں، اور یہ مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے منصوبے کو کامیاب فرمائے، اللہ ان کے تمام منصوبوں کو کامیاب فرمائے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ جو مدرسہ ہے اس میں شاید کچھ ان کا گھر بھی ہے تو یہ پورا مدرسہ کر دیں گے۔ تو بڑی اچھی سوچ ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ تو ان کا بھی ساتھ دو، تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو۔ آخری بات کہہ کے بس گزرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کی بات چل رہی تھی، مصطفیٰ کے حسن و جمال کی۔ حضور ایک مرتبہ جا رہے تھے، گزر رہے تھے راستے سے، تو آپ نے دیکھا قافلہ ایک تھا ٹھہرا ہوا اور آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک سرخ اونٹ تھا بندھا ہوا تھا۔ حضور کو اچھا لگ گیا، حضور نے کہا اس کو بیچو گے؟ اس کے مالک سے کہا تو کہا اس کو بیچیں گے۔ اس نے منع ہی نہیں کر پایا، حالانکہ وہ بیچنا نہیں چاہتا، لیکن مصطفیٰ نے جب پوچھا کہ اس کو بیچو گے، اور مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ مصطفیٰ سب سے الگ تھے۔ مصطفیٰ کا جسم نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، لیکن اللہ نے شان یہ عطا فرمائی تھی کہ اگر 10 لاکھ کا مجمع ہوتا اور مصطفیٰ 10 لاکھ کے مجمع میں جاتے تو لوگوں کے سر ان کے کندھوں کے برابر آیا کرتے تھے۔ کتنا بھی لمبا انسان ہوتا ان کے کندھوں کے برابر آتا تھا اور مصطفیٰ ان میں نمایاں نظر آیا کرتے تھے۔ تو راستے سے گزر رہے تھے، جب راستے سے گزرے تو سرخ اونٹ دیکھا، نظر پڑی، کہا اس کو بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں بیچیں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں تو آیا تھا ٹہلنے کی غرض سے، لیکن میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، مجھے یہ اونٹ تمہارا پسند آ گیا ہے۔ جب حضور نے اونٹ کو خرید لیا، کہا پیسے نہیں ہیں، پیسے میرے 2 آدمی آ کے، میرے غلام آ کے تمہیں پیسے دے دیں گے، پیسوں کی تم کوئی ٹینشن نہ لینا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیے۔ تو حضور اونٹ لے گئے، اور جب آپ چلے گئے تو ایک قافلے سے انسان نکل کے آیا، کہا اے اونٹ کے سردار، اونٹ کے مالک، تم نے اونٹ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کہ یار وہ کون شخص تھا جو تمہارا اونٹ لے گیا، تم تو بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ کہا میں جانتا ہی نہیں وہ کون تھا۔ کہ ایڈریس بھی نہیں جانتا؟ کہ ایڈریس نہیں جانتے ہو، اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تو پھر اونٹ کیوں بیچا؟ کہ یار میں اس کو منع ہی نہیں کر پایا، اس کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا کہ میں اس کو منع ہی نہیں کر پایا۔ کہا اچھا۔ دوسرا آیا کہ تم ایڈریس بھی نہیں جانتے تھے، تم اس کا پتہ بھی نہیں جانتے، اس کا نام بھی نہیں جانتے، تم نے اونٹ بیچ دیا۔ گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا،
اونٹ کو چوری کا نام دے دو، اب وہ تمہارے پیسے واپس نہیں کرے گا، اب وہ نہیں آئے گا لوٹ کے۔ تو خاتون ایک سن رہی تھی خیمے کے اندر ہی، تو ادھر سے چیخ کے بولی کہ تم اونٹ کو چوری کا نام مت دو، اگر اس نے تمہارے پیسے نہیں واپس کیے تو پیسے میں واپس کروں گی۔ کہ چلو شکر ہے کہ تم تو اس کو جانتی ہو، تمہیں تو پتا ہے وہ کون شخص تھا۔ تو عورت کہتی ہے میں بھی اس کو نہیں جانتی۔ کہ جانتی نہیں تو ضمانت کیوں لیتی ہو؟ کہ ضمانت اس لیے لیتی ہوں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی، جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو دانتوں سے اس کے حسن نکل رہا تھا، دانتوں سے نور نکل رہا تھا اور سامنے والی پہاڑی پر نظر آ رہا تھا۔ تو جس کے حسن کا یہ جمال ہو، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ دو صحابی رسول آئے، کچھ کھجوریں بھی لائے تھے اور پیسے بھی لائے تھے۔ لانے کے بعد انہوں نے اس کو دے دیا کہ یہ اپنے بانٹ لو کھجوروں کو اور یہ پیسے رکھ لو۔ اس نے کہا پیسے؟ اب پیسے کون لیتا ہے؟ کہ پیسے رکھ لو۔ کہ پیسے اب نہیں لیں گے۔ کہ پھر؟ کہ اب تو اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کروا دو۔ کہ ٹھیک ہے۔ گئے حضور کی بارگاہ میں اور سارے کے سارے حضور کے قدموں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو لپے بگی ترانہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ جب اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا مکہ میں، تو ابو جہل جس کا بہت اچھا دوست تھا یمن کے اندر، تو اس نے خط لکھا تھا کہ آج مکہ میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، کوئی محمد ہے جو اسلام کو تیزی کے ساتھ پھیلا رہا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ اس کا حسن و جمال دیکھ کے وہ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل جو حضور کا دشمن تھا، وہ خط لکھتا ہے یمن کے ایک حبیب بن مالک کو خط لکھتا ہے جو بہت بڑا رئیس تھا وہاں کا۔ تو اس نے خط دیکھا، کہا اچھا ایسا شخص ہے جو نیا دین لایا ہے اور سارے لوگ اس کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں، چلو میں آتا ہوں، ایک میٹنگ رکھتا ہوں۔ حبیب بن مالک آیا، اس نے ایک میٹنگ رکھی، مکے کے بڑے بڑے کافر جمع تھے، بڑے بڑے کافر آئے تھے، اس میٹنگ میں شامل تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا چلو تمہیں ابو جہل نے بلایا ہے۔ وہ میٹنگ رکھی گئی ہے، یمن سے حبیب بن مالک آیا ہے، ابو جہل کا دوست ہے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور کی ایک شان یہ بھی تھی کہ حضور جس مجلس میں چلے جاتے تھے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہنس کے بات کریں گے، اگر ہم مسکرا کے بات کریں گے تو ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر حضور کے روب و دبدبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور تو مسکرا کے بات کرتے تھے اور ایسے مسکراتے تھے کہ نور سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آیا کرتا تھا۔ جب حضور مجلس میں داخل ہوا کرتے تھے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے بات کرے۔ جب حضور اس مجلس میں گئے تو سب کے سب خاموش ہو گئے، منہ لٹکا کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آخر مجھے بلایا کس بات کے لیے ہے؟ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ تم سارے کے سارے چپ بیٹھے ہو، جب تم سارے کے سارے چپ بیٹھے رہو گے تو بات کیسے پتہ چلے گی؟ جب اتنا حضور نے فرمایا تو حبیب بن مالک نے ایک الگ انداز میں، نرمی والے انداز میں کہا کہ میں نے یہ سنا کہ آپ نیا دین لے کے آئے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف بلا رکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک یہی دین سچا ہے اور یہی مذہب سچا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور دین اسلام لے کے آیا ہوں۔ حبیب بن مالک نے کہا اچھا، اور جو نبی آئے تھے وہ معجزے لے کے آئے تھے، کہ تم بھی کوئی معجزہ لے کے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میں 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا پہلا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ آسمان میں کوئی معجزہ دکھائیں، اور دوسرا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں یہ بھی بتائیں۔ کہ 2 معجزے۔ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، صفا پہاڑی پر لے گئے، اور صفا پہاڑی پر لے جانے کے بعد حضور نے فرمایا بتا کیا دیکھے گا؟ کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے نا، چاند بہت تیزی کے ساتھ چمک رہا تھا، کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، جب انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک صفا پہاڑی کے ادھر چلا گیا تھا، دوسرا صفا پہاڑی کے ادھر چلا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس پر پڑی تو پکار اٹھتے ہیں کہ چاند الٹے پاؤں پلٹے، کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔
جب حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو سمجھ گیا کہ بات تو ہے اس میں کچھ، لیکن آخری بات یہ پوری ہو جائے تو پھر میں ان سے پوچھوں۔ کہا میرے 2 معجزے تھے، ایک معجزہ تو آپ نے پورا کر دیا، لیکن دوسرا معجزہ یہ بتائیے آپ کہ میں سوچتا کیا ہوں، میرے دل میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دوسری بات تو یہ سوچتا ہے، تیرے دل میں یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے، اس کے پیر اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتی، اپاہج بیٹی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ جب حضور نے اتنا سنا تھا، حضور نے جب اتنا کہا تو وہ قدموں پہ گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا جس کی باتوں میں اتنی سچائی ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، آسمانوں میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے، تو ضرور اس میں ایک بات ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔